پی ٹی آئی نے بڑی تضحیک آمیز ان کے خلاف کیمپین بھی کی. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ مولانا نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا. یہ بتائیں کہ آئینی ترمیم کی وہ حمایت کرنے لگے ہیں یا مخالفت کریں گے؟ جو مسودہ انہیں دیا گیا تھا اور جو مسودہ پیپلز پارٹی کو یعنی بلاول بھٹو کو دیا گیا تھا وہ دونوں مختلف تھے. کہ ایک چیف جسٹس کو لانے کے لیے یا دوسرے کو روکنے کے لیے اگر یہ آئینی ترمیم ہوگی تو وہی اشر ہوگا جو افتخار چودھری کے زمانے میں ہوا. یہ ملٹری کورٹس اگر 1 سال کے لیے بنتی ہیں تو کیا پی ٹی آئی کا بھی ٹرائل اس میں 9 مئی تو ملٹری کورٹس میں ٹرائل تو پہلے بھی 9 مئی کے ہوئے شروع لیکن ختم نہیں ہوئے. مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا اس میں لگا یہ کہ جیسے وہ انداز اپنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور اپناتے ہیں. طوفان بدتمیزی کو تو روکنا تھا. علی امین گنڈا پور کو انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب میں آ کے اس طرح دھمکیاں نہیں دے سکتے. السلام علیکم ناظرین، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. عمار مسعود صاحب کے ساتھ 2 ایشوز پہ آج بات کریں گے. ایک تو مولانا فضل الرحمان اب کیا کرنے جا رہے ہیں. سب کو یہ اس سوال کا بڑی بے یقینی کے ساتھ اور بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار ہے. اس حوالے سے عمار مسعود صاحب کی کل ملاقات ہوئی، کچھ سینئر جرنلسٹوں کی کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. اس میں خبریں باہر آئی ہیں اور کچھ نہیں باہر آئیں تو وہ بھی ہم بات کریں گے. دوسری بات کریں گے ہم علی امین گنڈا پور پہ مریم نواز نے بڑی سخت تنقید کی ہے اور دونوں وزرائے اعلیٰ جو ہے ایک دوسرے پہ بڑی تنقید کے نشتر چلا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. عمار صاحب پہلے یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ اچھا وسیم صاحب، مجھے یوں لگا کہ مولانا نے جو لوگوں کو جرنلسٹوں کو دعوت دی ہے اس کی بنیادی ریزن یہ تھی کہ مولانا کچھ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے تھے. کچھ باتیں جو کچھ فیصلے مستقبل قریب میں کرنے والے ہیں اس سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کرنا چاہ رہے تھے. جو میٹنگ تھی اس میں مولانا نے ایز سچ کوئی پریس کانفرنس کا ماحول نہیں تھا. مولانا نے ایک طرح سے مشاورت کے لیے یہ میٹنگ بلائی. یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کے زمانے میں نواز شریف صاحب صحافیوں کو بلاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ تسی دسو کرنا کی ہے، اور بعد میں کرتے اپنی مرضی تھے. نہ مولانا صاحب اصل بات مانتے تھے اور نہ نواز شریف صاحب مانتے تھے. وہ بیسیکلی ایک طرح کی جو ڈیسیژن انہوں نے کیے ہوئے ہیں ان کی انڈورسمنٹ چاہتے تھے اور اسی کے لیے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو بھی کی، لوگوں سے مشورہ بھی مانگا. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ فیصلے وہ کر چکے ہوئے ہیں. اچھا، یہ تو بہت بڑی بات بتا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ آئینی ترمیم کی وہ حمایت کرنے لگے ہیں یا مخالفت کریں گے تو کس بنیاد پہ کریں گے؟ یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ وسیم صاحب، اگر مولانا کی گفتگو کو جتنی بھی گفتگو ہوئی اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. یہ میٹنگ شروع ہوئی تقریباً 3 سوا 3 بجے اور 5 سوا 5 بجے تک جاری رہی، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی گفتگو ہوئی، کچھ سنجیدہ موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی. لیکن 5 موضوعات ایسے ہیں کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ ناظرین کی دلچسپی ہوگی. انہوں نے اس بات پہ مصر رہے کہ جو مسودہ انہیں دیا گیا تھا اور جو مسودہ پیپلز پارٹی کو یعنی بلاول بھٹو کو دیا گیا تھا وہ دونوں مختلف تھے. اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ پتہ نہیں یہ غلطی سے ہوا، سہون ہوا یا جان بوجھ کے ہوا. اگر یہ جان بوجھ کے ہوا ہے تو جس نے یہ مسودہ پرووائڈ کیا ہے اس نے سمجھا ہوگا کہ جیسے دفتروں میں کوئی کلرک 200 روپے کا فراڈ کرنے کے لیے باس کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ پرچی جلدی جلدی سائن کرتے ہیں، تو اسی طرح آئینی ترامیم سائن ہو جائیں گی. ان کو کچھ اور دیں گے، مولانا کچھ اور دیں گے، اور اصل میں مسودہ کچھ اور. اچھا، تو یعنی اتنا سیریس بزنس کہ آئین میں ترمیم کرنی ہے اور وہ اس طریقے سے ہوا ہے. ابھی تک فائنل مسودہ دونوں پارٹیوں کے پاس نہیں ہے. تو کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں مل کر شاید ایک نیا مسودہ تیار کریں. دوسری بات جو ہے جو ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ آئینی عدالت تو بنے گی. اچھا، اس پہ وہ مان گئے؟ ہاں، وہ انہوں نے ایک طرح سے مطلب کل کی میٹنگ میں کوئی بات حتمی نہیں تھی لیکن یہ ہم اس سے میک آؤٹ لیکن مولانا صاحب بہت سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے حتمی آپ کو تھوڑی کرنا تھا. نہیں کرنا تھا. وہ ہمارا اندیا لے رہے تھے یا ہمارے ذہن سازی کر رہے تھے. آئینی عدالت پہ وہ تقریباً مان گئے ہیں. عدلیہ کے کیسز اور پینڈنگ کیسز اور پھر یہ جو ایک نیا سلسلہ اکٹھا ہو رہا ہے اس میں ایک بڑی عجیب و غریب تجویز ڈسکس ہوئی اور یہ مولانا نے ڈسکس کی. اچھا، اور وہ تجویز یہ تھی کہ
اور اب یہ مشورے کی صورت میں ہو رہا ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی اگر عدالت بنے جس میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں آئینی عدالت میں، اور کو چیف جسٹس منصور علی شاہ ہو جائیں. اچھا، کو چیف جسٹس کیا ہوگا؟ اب یہ اور پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑائی یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی، یہ پھر ہم آئینی عدالت میں بھی جا رہے ہیں. دوسرا کچھ اندیا ملا کل کی گفتگو سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اچھا، کہ ساری مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل بے لگام معاملہ ہو جائے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر اس کو ٹائم باؤنڈ کر دیا جائے، یعنی سن شائن کلاس کے تحت کر دیا جائے، تو شاید اس پہ مانا جائے کہ لمیٹڈ عرصے کے لیے ملٹری کورٹس بنا دی جائیں، اسپیشل ملٹری کورٹس، تاکہ دہشت گردی کے خلاف بیسیکلی. کیونکہ انہوں نے دہشت گردی کا بھی حوالہ دیا. پھر ظاہر ہے نیچرل یہ سوال ہونا تھا کہ یہ ملٹری کورٹس اگر 1 سال کے لیے بنتی ہیں تو کیا پی ٹی آئی کا بھی ٹرائل اس میں ہوگا؟ 9 مئی بھی اس میں یہ 9 مئی اس میں آتا ہے. اب اس کے حوالے سے بہت کلیئرٹی سے گفتگو نہیں ہوئی، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 9 مئی کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہوگا، اس لیے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے شہباز شریف کا گھر تو نہیں جلایا یا نواز شریف کے گھر پر تو نہیں چڑھ دوڑے، تو انہوں نے جو جرائم کیے ہیں وہ ملٹری کے خلاف کیے ہیں. جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، شہداء کی یادگاریں نظر آتش کر دی، تو ملٹری اس کے لیے جواب ابھی طلب آپ کو کرے پتا ہے گی. ہمارا سب پوزیشن یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع ہو گئے تھے، اور کوئی 100 سے زائد لوگ ہیں جن کے ٹرائل ہے. وہ سپریم کورٹ سے اس وقت ان کو وہ کیا ہوا، اسٹے کیا ہوا ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو، کہ جی آپ فیصلہ نہیں دے سکتے. تو ملٹری کورٹس میں ٹرائل تو پہلے بھی 9 مئی کے ہوئے شروع، لیکن ختم نہیں ہوئے، ان کو کوئی منطقی وہ انجام آرٹیکل 8 تھا جسے مولانا نے بالکل نکلوا دیا ہے ان کے بقول کہ انہوں نے اور بلاول، اس میں پھر اتنی زیادہ اجازت دی گئی تھی کہ پھر بعد میں انہی لوگوں نے پھنسنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ آج جو یہ ترامیم کریں گے. دوسرا ایک لوگ جاننا چاہ رہے ہیں مدت ملازمت کے حوالے سے نا، یعنی چیف جسٹس ہاں چیف جسٹس کی مدت. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی مولانا نے، انہوں نے کہا کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چیف جسٹس کو لانے کے لیے یا دوسرے کو روکنے کے لیے اگر یہ آئینی ترمیم ہوگی تو وہی اشر ہوگا جو افتخار چودھری کے زمانے میں ہوا، سب نے اس کا ساتھ دیا، بعد میں وہ ہمارے ہی گلے پڑ گیا. لیکن ساتھ انہوں نے مثال دی بنگلہ دیش کی، وہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ ہم میک آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں، کہ اب مولانا نے خود ہی یہ بات شروع کی، ساتھ ہی بنگلہ دیش کی مثال دی کہ وہاں تو 67 سال تک اب انہوں نے الاؤ کر دیا ہے، اور اس سے ججز کی عمر ہاں ججز کی عمر ہے. تو اس کو یا تو ملازمت کی مدت کے حوالے سے کر لیں بات، یا ٹینیور اسپیسیفک کر لیں کہ 3 سال کا ٹینیور بن جائے گا تو وہ 3 سال رہے گا. اور یہ ایک لحاظ سے سینسیبل بات بھی ہے. یہ دونوں باتیں گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی تھی، کیونکہ کچھ مطلب ہمارے چیف جسٹس جو بڑے لائق لوگ تھے جیسے جسٹس جواد خواجہ، ان کو 26 دن ملے تھے، اور ان دنوں بھی چھٹیاں تھیں، ان دنوں بھی چھٹیاں تھیں، تو وہ کچھ نہیں ہو سکا. آخری بات جو مولانا نے بڑی صراحت کے ساتھ کی وہ یہ تھی کہ کے پی کے اور بلوچستان، اب مولانا کہ یہ دونوں ہب ہیں طاقت کے، انہوں نے کہا یہ ریاست کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور جو مثالیں دیں کہ بہت سے پاکستان میں ایسے علاقے ہیں کہ 3 بجے کے بعد وہاں پولیس نہیں جا سکتی. وہاں پہ جو ٹول پلازا ہیں شام کو ان پہ دہشت گردوں کا قبضہ ہوتا ہے، وہی ٹول لیتے ہیں، وہی مسافروں سے رقمیں بٹورتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ میرا اپنا جو گاؤں ہے، مولانا نے بتایا، پہلے وہاں پر دور دور تک ہم دہشت گردوں کا نشان نہیں دیکھتے تھے، اب 70-80 ایک گلی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، 70-80 دوسری گلی میں، اور ان کے ہاتھوں میں راکٹ لانچر ہوتے ہیں. تو یہ وہ، اور انہوں نے کہا کوئی ریاست کی عملداری نہیں ہے وہاں پہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو یہ مطلب ہے ہمار صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن عزم استحکام ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ علیمین گنڈا پور کی گورنمنٹ، کیونکہ وہ کے پی کی بات ہی کر رہے ہیں نا، تو علیمین گنڈا پور کی گورنمنٹ کی ان ایفیشنسی کو بھی وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. چاہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہی، لیکن بات تو یہ ہو رہی ہے کہ صوبے کا نظام کس نے چلانا ہے، صوبے میں امن و امان کا نظام. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہوگی پی ٹی آئی پہ، کیونکہ پی ٹی آئی نے بڑی تضحیک آمیز ان کے خلاف کیمپین بھی کی، آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ مولانا نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا. اچھا. اور بلکہ مسلسل یہ بات کہتے رہے کہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم کا مسودہ جو بھی فائنل ہوتا ہے اس میں پی ٹی آئی بھی انڈوز کرے، اس کو شامل کرے، کیونکہ
ہم موجودہ پولیٹیکل سچویشن کے تحت کہ ابھی ایک اپوزیشن میں ہے ایک حکومت میں ہے یہ اختلاف اس کے لیے آئینی ترامیم نہیں ہو رہی ہے, آئینی ترامیم آنے والے زمانوں کے لیے ہو رہی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی سے بھی رابطہ رکھا جائے اور ان کو ان آئینی ترامیم پر منوایا جائے, اور ان کے اگر کچھ کنسرنز ہیں جو کہ بڑے نیچرل کنسرنز ہوں گے تو ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. اچھا. تو یہ اس کا خلاصہ تھا میٹنگ کا. تو اس پورے کلام خلاصہ حاصل کلام یہ ہے کہ آئینی ترمیم اگر ہوگی تو آپ کے خیال میں مولانا صاحب اس کے حق میں ووٹ دے دیں؟ جی بالکل دیں گے. یہ بڑی خبر ہے. بالکل. اچھا, اور چلیں یہ مولانا کے ساتھ آج کی گفتگو کی پوری تفصیلات آپ نے بتائی ہیں. یہ بتائیے کہ علی مین گنڈا پور کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے بڑی تنقید کی ہے کل, اور کافی سخت تقریر کی ہے. آپ کے خیال میں یہ ایک صوبوں کے درمیان ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی ورڈز کی وار چل رہی ہے؟ اصل میں کل جو مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا اس میں لگا یہ کہ جیسے وہ انداز اپنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور اپناتے ہیں, اور میرے خیال میں وہ انداز نہ وہ اپنا سکتی ہیں نہ انہیں جچتا ہے. ان کا کام گورننس ہے اور انہوں نے پنجاب میں بہترین گورننس کی ہے, لوگ اس کے قائل ہیں. اگر وہ اس طرح کی یہ جو بیانات کی جنگ میں پھنس گئیں تو ان کا کام سفر ہوگا. لیکن انہوں نے پھر دوسرا اینگل یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی نے اس طوفان بدتمیزی کو تو روکنا تھا. علی امین گنڈا پور کو انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب میں آ کے اس طرح دھمکیاں نہیں دے سکتے, آپ اس طرح بدماشی نہیں کر سکتے کہ جو آپ کرتے رہتے ہیں یہ, اور ہمارے علاقے میں کوئی غیر قانونی کوئی غیر آئینی کام ہم نہیں ہونے دیں گے. تو ظاہر ہے ایک خاتون, اور انہوں نے محلہ ہاسپٹلز کے حوالے سے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کے مریض پنجاب میں جدھر جاتی ہوں ادھر وہ دیکھتی ہوں. تو ظاہر ہے حالانکہ ویسے پاکستان تو ایک سب کا ہی ہے نا, اگر وہ کے پی کے لیکن جو ہے نا وہ کیوں کہا, اس لیے کہ کے پی والے نعرہ لگاتے ہیں کہ صحت کا سونامی آ گیا. آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, آپ کسی ٹاک شو میں چلے جائیں, تحریک انصاف والا کہے گا ہم نے 50 اسپتال بنا دیے, ان سے کہیں کہ ایک کا نام بتا دیں, وہ ایک کا نام نہیں بتا سکتے. تو پھر بعض اوقات پولیٹیکل بیانیے کے لیے یہ بات کہنا ضروری تھی کہ کے پی کے مریض جو ہیں ادھر آ کر علاج کروا رہے ہیں, جس کا مطلب یہ نہیں وہ یہ امپلائی کر رہی تھی کہ وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں. ہاں وہاں پہ اسپتالوں کے حالات بہت بہتر ہیں, لیکن مریم نواز اگر لوگوں کی فلاح پر زیادہ توجہ دیں تو میرے خیال میں جو ٹینجیبل کام ہوتا ہے اس سے طاقتور بیانیہ کوئی نہیں ہوتا. زبردست. ناظرین, آپ نے سنا مولانا فضل الرحمان اب کیا کرنے جا رہے ہیں اور پنجاب اور کے پی کے وزرائے اعلیٰ کے بیانات کیا آ رہے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پسند آئے گا ٹاک شو, اور کوئی کمنٹس ہوں تو ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے وی نیوز.